کیا آپ جانتے ہیں سنت کے کیا فوائد ہیں؟ یہ باتیں تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سنت صرف ثواب ہی نہیں دیتی، بلکہ سنت پر عمل کر کے ہمیں دنیا میں بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اب تو کئی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں فرمایا۔ اب سائنس ان باتوں کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ باتیں سراسر خیر کی باتیں ہیں، اور ان پر عمل کر کے نہ صرف ہمیں ثواب ملے گا بلکہ ہم دنیا میں بھی فائدہ ہی حاصل کریں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کی اس بارے میں رہنمائی کرے گی۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنت کی برکت کا ایک واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا اور بوجہ مفلسی کے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند روز ہی میں نے یہ عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی، اور میں الحمدللہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی برکت سے بارے دین یعنی قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو گیا۔ اسوا صفحہ نمبر 9۔ تو ناظرین، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ سنت بہت بہترین چیز ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو نہ صرف ہمیں دین میں فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اب اگر ہم غور کریں اور اس بات پر عمل کریں تو اب تو وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے ہم سے 1400 سال پہلے کر دی اور ہمیں ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا، کے بارے میں اب سائنس بتاتی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے تو ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نہ صرف ہماری دین کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ چیزیں ہماری دنیا کے عمل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ سنت بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو یقیناً فائدہ ہی ہوگا، تو غور سے سنیے اور عمل کی بھرپور کوشش کیجیے۔ برتن میں ہاتھ دھونا۔ سلیچی میں ہاتھ دھونا درست ہے، جس برتن میں کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا بے ادبی ہے۔ اتحاف جلد 5 صفحہ 229۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ بخاری صفحہ نمبر 810۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ بخاری جلد 2 صفحہ 810۔ فائدہ: صرف بسم اللہ پڑھیں تب بھی کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ خصائل صفحہ 145، عمدۃ القاری جلد صفحہ 28۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ کنز الایمان جلد 19 صفحہ 180۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، نہ سونے کی گنجائش ہے اور نہ کھانے کی۔ مسلم جلد 2 صفحہ 187، ترمذی جلد 2 صفحہ 8۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ سونے میں، کھانے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے، اس کی برکت سے شیطان شریک نہیں ہوگا۔ ترغیب جلد 3 صفحہ 123۔ ایسی بہت ساری سنتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے بچا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو، اپنے کھانے کو اور اپنی ہر چیز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، مگر افسوس ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔